نہیں فیصلے خود کرنے لگ جائیں. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، جو سہیل افریدی ہے نا، یہ پاکستان کے یہ جو جوان ہے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے. یہ نئی سیاست ہے، پرانی سیاست جو میں پاکستانی ہو کے بات کر رہی ہوں. جی کہ دیکھیں پرانی سیاست وہ مکمل طور پہ یہ جوان لوگوں نے دفن کر دیا. پرانی سیاست ڈرامے بازی وغیرہ کر کے ہم نے سب نے دیکھا ہے، ہم سارے پاکستانی اتنے. اب انہوں نے جو یہ نئے جنریشن ہے ان کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے فیوچر ینگسٹرز انشاءاللہ اللہ ان کو ہمت دے. کراچی کا جو دھوکہ میں بتاتی ہوں کیا ہے. ساروں کو دیکھیں، میں بھی وہاں پہ 95 سے وہاں میرا وہاں پروڈکشن کرتی تھی، وہاں فیکٹری میں جاتی تھی. مجھے ان علاقوں کا بہت اچھی طرح پتہ ہے. یہ جو دھوکہ تھا نا کہ کراچی میں بہت خوف ہے، کراچی میں کوئی خوف نہیں، کراچی بالکل سیف سٹی ہے. یہ بالکل دھوکہ ہے. یہ کہہ رہے تھے اب چھوٹے سے چھوٹا افسر کراچی میں بلٹ پروف گاڑی کے بغیر چلتا نہیں ہے. سہیل افریدی گاڑی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے سارا وقت گزارا ہے، گاڑی کے اوپر. اس کا مطلب ہے کراچی کے لوگ پرامن لوگ ہیں. جنہوں نے بھی شیطانی کرنی ہوگی وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے. کہ سہیل افریدی نے جو خوف کے بتیں کراچی کے توڑ کے آئے، جو چھوٹی موٹی چیز نہیں کر کے آئے. اور انشاءاللہ یہی ہماری فیوچر جنریشن ہے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اس قسم کے دلیر جوان ہمارے پاکستان کی مستقبل کے سیاستدان ہیں. میڈم علیمہ یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں ایک بڑی کنفیوژن ہے، اور وہ خاص طور پر آپ کے کردار پہ ہے کہ آپ پارٹی پہ بڑا اثر رسوخ رکھتی ہیں. ایون کہ چیئرمین کی بات نہیں سنی جاتی، آپ کی سنی جاتی ہے. آپ کیوں نہیں پولیٹکس کو جوائن کیوں نہیں کر لیتی ہیں؟ میری بات سنیں، چیئرمین عمران خان ہے، یہ ساروں کو پتہ ہے. اور عمران خان نے جو چیزیں بھیجی ہیں وہ سارا کچھ ٹویٹر کے اوپر ہے. اور سارے پاکستانی ہمارے سمیت ہم بھی عمران خان کے پیغام لے کر آئے ہیں، سارے ٹویٹر پہ ڈالے ہیں اور سب کے پاس ہیں، اور سارے پاکستانی وہ پڑھتے ہیں. اور سارا پاکستان اس وقت سیاستدان ہے. آپ کیوں یہاں کھڑے ہو؟ آپ اس سے کھڑے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر پاکستانی سننا چاہتا ہے، ہر پاکستانی انوالوڈ ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں ہمارے ججز کون ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کون ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. اور یہ نئی پاکستان نیا پاکستان بن چکا ہے. جو آپ کی جو لوگ ہیں، وہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. آپ جتنی مرضی ٹی وی پہ جو باتیں کر لیں، لوگ وہی سنیں گے جو وہ چاہتے ہیں سننے کے لیے، اور اس کو آڈینس کہتے ہیں. میڈم پولیٹیکل بقول آپ کے چیئرمین بانی پی ٹی آئی ہیں، آپ پارٹی پوری کرنے سن لیں، مجھے بات ختم کریں. آپ کو پی ٹی آئی کے مجھے نون لیگ کا بتا دیں ان کا کیا سسٹم ہے، یا پیپلز پارٹی کا کیا سسٹم ہے. وہ کمپنی ہے نا، آپ ان کی کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ ایک کمپنی ہے. تو آپ کی بھی کمپنی ہوگی. دیکھیں آپ بھی تو لیڈ کر رہی ہیں. ایک سیکنڈ، ایک کمپنی ہے، ان کی شیئر ہولڈنگ ہے. ہاں، اور وہ پرسنٹیجز لے کر 10 لوگ ہی ہوتے ہیں، 10 لوگ اس پارٹی میں، 10 لوگ اس پارٹی میں. ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے عمران خان ہی سیاست ہے اس وقت. سارا پاکستان کیا دیکھ رہا ہے، اور آپ یہاں کیوں کھڑے ہو اڈیالہ کے باہر ٹھنڈ میں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب آپ کا جو آڈینس ہے وہ عمران خان کے بارے میں سننا چاہتا ہے. اس کی رہائی کے لیے پورا پاکستان کہہ رہا ہے عمران خان کو رہا کرو، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور جو کچھ کرنا پڑے گا ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے ہم کریں گے، اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. میڈم آپ بھی کہتی ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی پارٹی کے یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین عمران خان ہے، تو بیرسٹر گور ہے، پھر وہ کہاں اسٹینڈ؟ میڈم ادھر دیکھیں. وہ تو ٹیکنیکل بات ہے نا، وہ تو ٹیکنیکل بات تھی. عمران خان انسٹرکشن، کیونکہ گور صاحب سے پوچھنے وہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان انسٹرکشن دیں گے. میڈم پولیٹیکل وہی ہیں، ایک سیکنڈ بات ختم کرنے دیں. عمران خان ہی انسٹرکشن بھیجتے ہیں، اور عمران خان بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا ہوا ہے سلمان اکرم راجہ کو یہ انسٹرکشن دے دو، یا آپ جا کے پبلکلی میری بات کر دو، جو کہ پچھلے 3 مہینے پہلے یا اس کے بعد میری بہن جو 3 دفعہ ملی ہے 3 مہینوں میں، جو عمران خان کہتے ہیں کہ پبلک کر دو، جو کہتے ہیں کہ کسی کو پرائیویٹلی دے دو، وہ ہم جا کے میسنجر ہم دے دیں. اچھا میڈم یہ دیکھیں اگر آپ پی ٹی آئی. اچھا آپ میری بات سنیں، ایک سیکنڈ. تم لوگ جو مرضی کوشش کر لو سارے کے سارے، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. جنہوں نے بھی آپ کو بھیجا
मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मैडम इधर यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, हमें आज तक यही नहीं समझ आता कि किसने किसको भेजा है। असल मसला ये है। एक सेकंड गौर से सुनो, मेरी बात सुने। हम अदालत में आज खड़ी थी, आयशा भी उधर खड़ी होती है वहाँ, तब उनका क्या काम है मेरी आपको अदालत कैसे के पता अंदर चलता है केस? ये आई से कहीं क्योंकि आप वो पुलिस वालों ने बताया कि आयशा मैडम आपकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तब भी यही बात निकली थी कि खास लोग हैं आपके साथ ताल्लुक में जो आपको अरेस्ट नहीं होने और देते। आपने देखे खास लोगों की वजह से सीएम को भी चेंज करवा दिया था। उस साइड से बहुत सारे एक सवाल मैंने कहा सीएम को भी आपने चेंज करवा दिया था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ खुद को क्या सियासी सीएम को चेंज करवा दिया, सरदार अली मीन गंडा को। आपको कहा है कि मैंने चेंज मैडम आप पाकिस्तान ही की जब तक एक हफ्ता पहले एक हफ्ता पहले से एलिगेशन आप पे ही आता है कि सोहेल अफरीदी आपका बंदा है। आप मुझे बताएं इमरान खान, पहले आप इमरान खान के बारे में बताएं। क्या इमरान खान के सब इंतज़ार नहीं करते कि इमरान खान क्या डायरेक्शन देंगे? बिल्कुल करते हैं इंतज़ार। क्यों? आप क्या बताना चाहते हैं कि इमरान खान सोच नहीं सकते, इमरान खान फैसले नहीं कर सकते, इमरान खान जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको मशवरा दे रहे जेल में बैठने का? इमरान खान एक बड़े मजबूत इंसान है, बड़े क्लियर इंसान है। उन्होंने ये सियासत जब शुरू की थी तो एक एक गांव एक एक गली से शुरू की थी, और उन्हें अपनी समझ जो उनको है ना, कम पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कम लोग समझते हैं, बाकी तो सारे कारोबार कर रहे हैं। इमरान खान बड़े क्लियर हैं, जब डायरेक्शन देते हैं और जो टाइमिंग है कमाल होती है उनकी, उनको पता होता है किस वक्त क्या डायरेक्शन देनी है। जो आखिरी मैसेज है जब इमरान खान ने भेजा था, आखिरी वो एक लॉयर मिले थे, आपको पता है, और उन्होंने उस दिन कह दिया कि सोहेल अफरीदी को कहो कि स्ट्रीट में तैयारी करे और स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करे, बात ख़त्म है। तो आप लोग डिस्ट्रैक्शन के लिए खड़े हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। याद रखना, कराची देख लिए, कराची देख लिए। मैडम ये बताइएगा किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट की कामयाबी मुज़ाकरात पर होती है। एक सेकंड तो आप माशाल्लाह, अब तो माशाल्लाह आप बहुत एक्सपर्ट हैं, अब तो बहुत एक्सपर्ट है मैडम मीडिया को हैंडल करने की। एक सेकंड मैडम को बात करने देते हैं। पता है जमहूरियत क्या होती है? अवाम। जमहूरियत होती है अवाम, जो अवाम का दिल करे वो जमहूरियत उसको कहते हैं। जमहूरियत होती है अवाम। अगर अवाम आपका प्रोग्राम देखना चाहती है तो आपकी रेटिंग इधर चली जाएगी। नहीं, सुन लें, जब नहीं देखना चाहती नहीं सुनेगी। फैसला तो अवाम नहीं करना है ना, ऑडियंस आपका पब्लिक है, सियासत भी पब्लिक है, बात ख़त्म होगी। बेटा याद रखो, जो ऑडियंस आपकी रेटिंग कहाँ पे जाएगी? आपको लोग देखेंगे। इमरान खान का नाम नहीं लोगे, लोग नहीं देखेंगे। इससे आपको सालों को यहाँ खड़ा होना पड़ता है। मैडम